کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جواں تم ہو، جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ حضرت سیدنا ابو العباس اقلیسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ناز و انداز کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مقام کیسے پایا؟ تو جواب دیا، اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود لکھنے کی وجہ سے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں پر درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں وہاں پر لکھنے کی بھی برکتیں موجود ہیں، لیکن جب بھی لکھیے مکمل درود پاک لکھیے۔ جو سلام یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں جس کو مختصر انہوں نے کیا بعضوں نے، تو اس سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ تو جب بھی لکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ لیجئے، یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھ لیجئے، یا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیجئے۔ تو اس طرح مکمل درود پاک لکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی خوش الحانی اور بہترین لہجے میں غمگین آواز سے تلاوت کرو، اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح ادا کرو، مگر گا کر تلاوت کرنا جس سے مد شد میں فرق آ جائے یہ حرام ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک جہاں پڑھنے کی برکتیں ہیں وہاں پر خوش آوازی سے، خوش الحانی سے بھی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اس کی تاکید اور ترغیب بھی دی گئی۔ چنانچہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یتغنا یا تو غنا سے بنا ہے بمعنی خوش الحانی اور اچھے لہجے سے پڑھنا، یا غنا سے بمعنی بے پرواہی اور بے نیازی، یعنی جو شخص قرآن شریف خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بری آواز والا بھی بقدر طاقت عمدگی سے قرآن شریف پڑھے کہ خوش آوازی قرآن پاک کا زیور ہے، جس سے تلاوت میں کشش پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں، اس لیے یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے، یا جسے
اللہ عز و جل قرآن کا علم دے اور وہ لوگوں سے بے نیاز نہ ہو جائے بلکہ اپنے آپ کو ان کا محتاج سمجھے تو وہ ہمارے طریقے یا ہماری جماعت سے خارج ہے۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عالم صرف اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محتاج ہے اور باقی مخلوق عالم دین کی حاجت مند ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھ کر بھیک مانگنا یا علماء کا مالداروں کے دروازوں پر جانا، ذلت سے جانا، یہ ممنوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو خوش الحانی سے تلاوت قرآن کا حکم دیا، اتنا کسی اور چیز کا نہیں دیا۔ تو مفسر شہیر یہاں فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں نبی سے مراد تمام انبیاء کرام ہیں اور قرآن سے مراد تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، یعنی اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو جس قدر تاکیدی حکم اس کا دیا کہ آسمانی کتابیں خوش الحانی سے پڑھیں، اتنا تاکیدی حکم کسی اور چیز کا نہ دیا۔ اور ممکن ہے کہ نبی سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور قرآن سے مراد یہی قرآن شریف ہو، یعنی اللہ تعالی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا تاکیدی حکم یہ یعنی خوش الحانی کا دیا کہ قرآن کریم خوش الحانی سے تلاوت کریں، اتنا تاکیدی حکم دوسرا نہ دیا، کیونکہ خوش الحانی قرآن کریم کی زینت ہے جس سے قرآن کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب جس کی آواز اچھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، ہر شخص کی آواز اس کے لحاظ سے ہوگی۔ ایک ہی شخص اپنی آواز بری بھی نکال سکتا ہے اور کچھ اچھی بھی۔ تو قرآن کی تلاوت میں اچھی آواز استعمال کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ جس کی آواز اچھی نہ ہو تلاوت قرآن ہی نہ کرے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آواز سے اذان و تلاوت کرتے تھے اور رب تعالیٰ کو وہی پیاری تھی کہ وہاں دل کی آواز سنی جاتی ہے۔ اب عورت کا اجنبیوں کے سامنے تلاوت کرنا، اس بارے میں مفسر شہیر لکھتے ہیں کہ خوش الحانی سے اجنبیوں کے سامنے تلاوت قرآن ممنوع ہے کہ عورت کی آواز بھی ستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ ایک اور جگہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو عورت قاریہ ہو وہ بھی اپنی قراءت عورتوں کو سنائے، مردوں کو نہ سنائے، کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ اور دن رات اس کی تلاوت کرو جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور قرآن کا اعلان کرو، اسے خوش آوازی سے پڑھو، اس کے معنی میں غور کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اس کا ثواب جلدی نہ مانگو کہ اس کا ثواب بہت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو درست پڑھا جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں کہ بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حرف ہو اور غلط خوانی سے بچے فرض عین ہے۔ اسی طرح خوش آوازی سے اگر قرآن پڑھا جائے تو اخلاص بھی ہو اور احتیاطیں بھی ہوں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن عظیم خوش الحانی سے پڑھنا جس میں لہجہ خوش نما، دلکش، پسندیدہ، دل آویز،
غافل دلوں پر اثر ڈالنے والا ہو، اور معاذ اللہ عز و جل رعایت اوزان موسیقی کے لیے حیات نظم قرآنی کو بدلا نہ جائے، ممدود کا مقصور اور مقصور کا ممدود نہ بنایا جائے، حروف مد کو کثیر فاحش کشش جسے اصطلاح موسیقیان میں تان کہتے ہیں نہ دی جائے، زمزمہ پیدا کرنے کے لیے بے محل غنہ و نون نہ بڑھایا جائے، غرض طرز ادا میں تبدیل و تحریف راہ نہ پائے، بے شک جائز اور مرغوب بلکہ شرعاً محبوب و مندوب بلکہ بتاکید عقید مطلوب اعلیٰ درجہ کی زمانہ صحابہ و تابعین و ائمہ دین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے آج تک اس کے جواز و استحسان پر اجماع علماء ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے فرمانے والا شان کا خلاصہ یہ ہے کہ تجوید کی رعایت کی جائے اور اس کے قوانین کو توڑ کر خوش الحانی نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایک تو تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جب تلاوت کی جائے تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے رب کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو اب اس کلام کو جتنا اچھے انداز سے پڑھیں گے اور اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے، اس ترغیب پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری تلاوت کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی آواز بنائیں گے تو جیسی نیت ویسی مراد۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہمیں قرآن کریم خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور خوش الحانی کرتے ہوئے تجوید کے قواعد کی رعایت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا پہلے سیکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہ گمان ہو کہ ہمیں پڑھنا آتا ہے، تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ کسی درست خواں سے اپنی قراءت چیک کروا لیجیے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دے اور آپ کی خوش فہمی دور ہو جائے۔ جامع مسجد دمشق میں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں نماز فجر کے بعد لوگ قرآن کریم سیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ آپ ان لوگوں کے 10 افراد پر مشتمل حلقے بنا دیتے اور ہر حلقے پر ایک نگران مقرر فرما دیتے جو ان کو پڑھاتا اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کیا کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود محراب میں تشریف فرما ہو کر انہیں ملاحظہ فرماتے رہتے، اور اگر کسی نگران کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ آپ کی خدمت میں رجوع لاتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی نے بھی الحمدللہ عز و جل قرآن پاک سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے بہت سارے مواقع دیے۔ جو اپنی عمر کا حصہ گزار چکے، چھوٹی عمر نہیں ہے، چھوٹی عمر کے بچے ظاہر مدرسہ المدینہ موجود، اگر آپ کی عمر گزر گئی، تھوڑے بڑے ہو گئے، تو اب مدرسہ المدینہ بالغان آپ کو قراءت قرآن سکھانے کے لیے موجود ہے۔ آپ اس میں شامل ہوں، اپنے علاقے کے ذمہ دار سے معلومات لے لیجئے، اور صرف 41 منٹ کے لیے آپ روزانہ قرآن سیکھیں گے، شرعی مسائل سیکھیں گے، سنتیں اور آداب سیکھیں گے، اور تو اور آپ کو مدنی ماحول بھی میسر ہوگا، عزت بھرا ماحول ہوگا، تو آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں اگر اس نیکی کو بھی ہم اپنی عادت میں شامل کر لیں اور یہ عبادت ہم سارا سال کرتے رہیں تو مزے کو مزہ آ جائے گا، کتنا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو تلاوت قرآن خوش الحانی سے کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔